بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صفحہ نمبر 76 سے آج ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، اس کے جوابات آپ لوگ خود کریں، صرف میں آپ کو ترجمہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جہاں پہ مضارع کی صیغہ استعمال ہوئے ہیں صیغے، تو ان کا پریکٹس بھی آپ کا ہو جائے گا۔ بأی جامعۃ، کون سی یونیورسٹی میں یدرس عبداللہ، عبداللہ پڑھتا ہے۔ یدرس مضارع کا، یعنی مضارع کا مطلب پریزنٹ اور فیوچر مل کے مضارع بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے عبداللہ، تو یدرس سب سے پہلا صیغہ ہے اس کا، یفعل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے فی ای کلیۃ یدرس ہوا، کون سی کالج میں، کون سے کالج میں پڑھتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، کون سے کالج میں عیسیٰ پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس ابراہیم، کون سے کالج میں ابراہیم پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسحاق، کون سے کالج میں اسحاق پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسماعیل۔ این تدرس اخوات عبداللہ، عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اخوات کیونکہ یہ تدرس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تدرس چوتھا صیغہ ہے اس کا، آپ دیکھیں گردان میں لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخوات عبداللہ کہیں گے کیونکہ مضاف مضاف الیہ، عبداللہ کی بہنیں، ٹھیک ہے۔ این یسکن عبداللہ، عبداللہ کہاں رہتا ہے۔ وَأَيْنَ، اور کہاں یسکن اخوتہ، اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اخوات ہوتی تو یسکن نہ ہوتا بلکہ تسکن ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے۔ تو ایک ہے یسکن، ایک ہے تسکن۔ یسکن لڑکی کے لیے، تسکن لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحح ما یلی، آپ اس کو درست کریں۔ لا یعرف عبداللہ، عبداللہ المہندس سلمان، عبداللہ مہندس سلمان کو نہیں جانتا۔ عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے۔ یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، عبداللہ پہلے سال میں پڑھ رہا ہے۔ نزل عبداللہ من الحافلۃ، عبداللہ بس سے اترا قبل نزول فیصل، فیصل کے اترنے سے پہلے۔ نزول دیکھو ایک مصدر ہوا کرتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ آیا، وہ آتا ہے، وہ آ رہا ہے، تو یہ سب وربز ہے، ورب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مصدر، مصدر کا مطلب آنا اور جانا، یہ مصدر ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں آیا، تو آنے سے پہلے یہ آنا جو ہے یہ مصدر ہے، یہ ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل یہ ہے کہ میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک میں نے کھانا کھایا، ایک ہے کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے میں نے پڑھا، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا، یہ ورب ہے۔ اور ایک ہے پڑھنا، پڑھنا، یہ پڑھنا مصدر ہے۔ تو اسی طرح عربک میں بھی اس طرح ہے۔ آپ صفحہ نمبر 81 پہ جائے، صفحہ نمبر 81 پہ، وہاں پہ 12 نمبر پہ جائے۔ وہاں پہ ہے کہ اقرأ المثالین ثم اکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها، مصدر کی جمع مصادر ہے، آپ مصدر لے کے، جس طرح دخل ماضی ہے، پاسٹ ہے، یدخل پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ دخول، دخول داخل ہونا، تو دخول میں آپ کے داخل ہونے سے پہلے آیا۔ جئت میں آیا یا اتیت میں آیا، قبل دخولک آپ کے آنے سے پہلے، تو دخول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خرج یخرج خروج ہے، آپ کے نکلنے سے پہلے میں گیا۔ ذهبت قبل خروجک آپ کے نکلنے سے پہلے۔ جلس یجلس جلوس، جلوس ہے، آپ کے بیٹھنے سے پہلے میں بیٹھ گیا۔ جلست میں بیٹھا، قبل جلوسک آپ کے بیٹھنے سے پہلے۔ نزل ینزل نزول آپ کے اترنے سے پہلے میں اترا۔ نزلت قبل نزولک۔ رکب یرکب سوار ہونا، تو اس کا مصدر ہے رکوب، سوار ہونا، رکوب اس کا مصدر ہے۔ رکبہ وہ سوار ہوا، یرکب وہ سوار ہوتا ہے یا سوار ہوگا، رکوب سوار ہونا۔ آپ کے سوار ہونے سے پہلے میں اترا، الٹا کرتے، دونوں جائز ہے نا۔ نزل تو میں اترا قبل رکوبک آپ کے اترنے سے، آپ کے چڑھنے سے پہلے۔
آپ کے سواری پہ سوار ہونے سے پہلے. سجد یسجد سجود سجود سجدہ کرنا. رکع یرکع رکوع کرنا رکوع کرنا. صعد یصعد چڑھنا صعود. واپس آتے ہیں صفحہ نمبر 77 پہ. 77 نمبر صفحہ پہ آپ جائیں. اجب عن الاسئلة الآتية هذه الاسئلة ليست مبنية على درس الحادي عشر. 11واں نمبر سبق جو آپ نے پڑھا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ اپنی طرف سے ان سوالوں کا جواب دیں. این تدرس یا این تدرس انت دونوں کا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے, این تدرس یا این تدرس انت دونوں کا ایک معنی ہے, سیم چیز ہے. آپ کہاں پڑھتے ہو؟ تو جہاں پہ بھی آپ پڑھتے ہو آپ کہے کہ میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو آپ کہے کہ ادرسو پھر کہیں گے میں پڑھتا ہوں بجامعۃ پشاور. ٹھیک ہے. این تسکنو آپ کہاں رہتے؟ آپ مثلا کراچی میں رہتے تو آپ کہے کہ اسکنو میں رہتا ہو فی کراتشی کراچی میں. اتعرف اللغۃ الفرنسیہ کیا آپ فرینچ لینگویج جانتے ہیں؟ فرانس کی زبان جو ہے. تو جواب آپ کہے کہ لا انا لا اعرف میں نہیں جانتا اللغۃ الفرنسیہ فرانس کی زبان. ٹھیک ہے. پاسٹ ٹینس کی جب نفی بناؤ گے تو ما داخل کرو گے. ما میں آیا اتئی تو ہے, یا مثلا میں نکلا خرج تو میں نہیں نکلا ما خرج تو ما داخل کرو گے. لیکن دوسرے کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. مضارع کا معاملہ وہاں پہ ما نہیں آتا, وہاں پہ لا آتا ہے. جس طرح اخرجو میں نکلتا ہو تو میں نہیں نکلتا ما اخرجو نہیں کہیں گے, لا اخرجو تو وہاں پہ پھر لا آتا ہے. ماضی میں نفی کے لیے ما آتا ہے, مضارع میں نفی کے لیے لا آتا ہے. ٹھیک ہے. این پھر ہے من ای اذاعۃ تسمع الاخبار کون سے ریڈیو اسٹیشن سے آپ خبریں سنتے ہیں؟ تو آپ کہے کہ اسمع الاخبار من اذاعۃ القاہرۃ قاہرہ کی ریڈیو اسٹیشن سے, مصر قاہرہ. اتعرف بیت المدرس کیا آپ جانتے ہیں مدرس کا گھر کہ وہ کہاں ہے؟ تو کہے نعم عارف بیت المدرس میں جی میں جانتا ہوں بالکل میں اس کا گھر جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو معین بھائی آپ مائک میوٹ کریں, آپ کو صفحے کا نہیں پتہ تو صفحہ نمبر 77 پہ جائے. صفحہ نمبر 77 پہ جائے اور مائک میوٹ کرے کیونکہ آواز آ رہی کافی. ٹھیک ہے. تأمل الامثلة ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من الفعل ذهب بعد اسناده الى الضمير. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نیچے جو جملے ہیں اس کو آپ پڑھیں, پھر خالی جگہ میں آپ ذہبا سے مضارع لگائے, یعنی یذہبو یذہبانی یذہبون تذہب تذہبانی یذہبنا, اس طریقے سے آپ لگائے مضارع لگائے. لیکن نیچے آپ پہلے پیراگراف مثالیں پڑھے. عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض عبداللہ ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. واخوات و اخوتہ اس کے بھائی ایضاً وہ بھی یدرسون بجامعۃ الریاض وہ بھی ریاض یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. دیکھو جب اخوتہ زیادہ ہے تو یدرسون ہے, یدرسو نہیں ہے. واخواتہ اور اس کی بہنیں جب لڑکیاں ہے اور زیادہ ہے تو یدرسنا ہے. فی المدرسۃ المتوسطۃ وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہے. زینب جو ہے اکیلی ہے, ایک لڑکی ہے, تو اکیلے ایک لڑکی جب غائب ہوئی یعنی وہ زینب جو ہے, زینب نہ میں ہوں نہ آپ ہے, غائب ہے نا وہ ہے, تو اس کے لیے پھر تدرسو آتا ہے تفعلو. تو زینب جو ہے تدرسو فی السنۃ الاولی پہلے سال میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی اب آپ نے یذہب لگانا ہے. ابھی یذہب الی السوق میرے والد صاحب جاتا ہے بازار کل صبح ہر صبح. الطلاب یذهبون الان الی المدیر طلبہ ابھی جاتے ہیں پرنسپل کی طرف. یذهبون جاتے ہیں, الان ابھی, الی المدیر پرنسپل صاحب کی طرف. اختی میری بہن تذهب الی المدرسۃ مدرسہ جاتی ہے. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ زیادہ ہے تو یذهبن الان الی المکتبۃ یذهبن الان الی المکتبۃ ابھی جا رہی یہ تینوں مکتبہ کی طرف. این تذهب انت یا احمد انت اگر نہ لگائے تو بھی درست ہے. این تذهب یا احمد کہاں جا رہے ہو یا احمد. انا اذهب الان الى المسجد میں ابھی مسجد کی طرف جاتا ہوں. انا اگر نہ لگاؤ اذهب الان الى المسجد تب بھی درست ہے, میں جا رہا ہوں مسجد. اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مناسب مضارع فعل لگاؤ مضارع مناسب ہو. الطلاب یلعبون کرۃ القدم طلبہ
باسکٹ بال کھیلتے فٹ بال کھیلتے ہیں، قدم پاؤ کو کہتے ہیں نا، تو پاؤ والی بال جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فٹ بال ہوتی ہے. فٹ بال کھیلتے ہیں کل اسبوعین، ہر ہفتے. یلعبون طلبہ زیادہ ہے تو یلعب نہیں ہے، یلعبون ہے. المدرس استاذ، یکتب الدرس، یکتب الدرس وہ درس لکھتا ہے، علی السبورہ تخت سیاہ پہ. اخواتی یلبسنا، یغسلنا ہے، میری بہنیں یغسلن الثیاب کپڑے دھوتی ہیں، بالصابون صابن سے. انا اقرأ القرآن کل صباح، ہر صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تسمع الاخبار من الاذاعة کل یوم یا عبداللہ، اے عبداللہ آپ ہر صبح ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ریڈیو کے ذریعے سے. الطالبات یذهبن الی المدرسة، طالبات جو ہے وہ جاتی ہے اسکول، بحافلۃ المدرسۃ مدرسہ کے کی بس میں. با حرف جر ہے، حافلۃ مضاف ہے، المدرسۃ مضاف الیہ ہے. بحافلۃ المدرسۃ، حافلۃ با کی وجہ سے اس پہ زیر ہے، حافلۃ کیونکہ با زیر دیتا ہے، اور المدرسۃ چونکہ مضاف الیہ ہے حافلہ کا، اور مضاف الیہ پہ کے نیچے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتسمع الاذان فی غرفتک، کیا آپ اذان سنتے ہیں اپنے کمرے میں، یا علی اے علی. الطلاب یسألون المدرس، پوچھتے ہیں استاد سے، اسئلۃ کثیرۃ بہت زیادہ سوالات. النساء یأکلن التفاح، یأکلو یأکلو، یا حمزہ زبر یا، کاف پیش کو لام پیش لو، پھر نون زبر نہ لگائے کیونکہ زیادہ خواتین ہیں. تو النساء یأکلن التفاح، خواتین جو ہے وہ سیب کھاتی ہے. المدیرۃ پرنسپل صاحبہ، تخرج الآن من مکتبہا، ٹھیک ہے، وہ دفتر سے، اپنے دفتر سے ابھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو مکتب کا ایک معنی ڈیسک تھا، ایک دفتر بھی اس کا معنی تھا. انا ادرس فی کلیۃ الہندسہ، میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں. اختی تکتب الآن، وہ لکھتی ہے ابھی، دروسہا اپنے اسباق، فی الدفتر کاپی میں. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، یہ حساب ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مبتدا کو آپ جمع میں تبدیل کریں، ایک طالب علم سے زیادہ طلبہ بنائیں تو مضارع بھی تبدیل ہو جائے گا. الطالب، طالب علم، يدخل الفصل، کلاس میں داخل ہوتا ہے. تو الطلاب طلبہ، يدخلون الفصل، کلاس میں داخل ہوتے ہیں. الرجل يأكل الارز، آدمی چاول کھاتا ہے، ارز چاول. الرجال يأكلون الارز، بہت سارے آدمی چاول کھاتے. العامل، ایک مزدور ہے، عامل چونکہ مفرد ہے. مزدور جو ہے یعمل، وہ کام کرتا ہے، فی المصنع، مصنع فیکٹری میں. ٹھیک ہے. 8 ساعات، 8 گھنٹے. دیکھیں مصنع فیکٹری کو کہتے ہیں. الشرکۃ، شین زبر شا، را زیر کاف زبر کا، شرکۃن، تو وہ کمپنی کو کہتے ہیں. تو وہ لیبر جو ہے، مزدور، وہ فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. عامل کی جمع عمال ہے. العمال یعملون فی المصنع 8 ساعات، لیبر حضرات وہ فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتے. التاجر یفتح الدکان فی الساعة 8، تاجر جو ہے بزنس مین، وہ اپنی دکان 8 بجے کھولتا ہے. التجار یفتحون الدکاکین، دکان کی بھی پر جمع لگائیں گے نا، کیونکہ زیادہ تاجروں کی دکان تو ایک نہیں ہوتی، وہ تو زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک ہو تو آپ دکان لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ تاجر ایک دکان میں کام کرتے تو تجار حضرات جو ہے وہ دکان کھولتے ہیں 8 بجے میں. یفتحون. الطبیب، ڈاکٹر صاحب، یذهب الآن، ابھی جا رہا ہے، الی المستشفى، ہسپتال. الاطباء، ڈاکٹر حضرات، یذهبون الآن الی المستشفى. اختی، میری بہن، تبحث عن المکنسۃ، وہ ڈھونڈتی ہے مکنسہ، جھاڑو. اخواتی، میری بہنیں، یبحثنا، تبحث سے پھر یبحثنا بن جائے گا، زیادہ لڑکیوں کے لیے یبحثنا. عن المکنسۃ، وہ جھاڑو ڈھونڈتی ہے.
المدرسۃ استانی تدخل الفصل وہ داخل ہوتی ہے کلاس میں فی الساعۃ السابعۃ 7 بجے. المدرسات یدخلن الفصل فی الساعۃ السابعۃ 7 بجے داخل ہوتی ہے. الطالبۃ طالبہ علم جو ہے تکتب الدرس وہ لکھتی ہے وہ لکھتی ہے سبق. الطالبات یکتبن الدرس. زمیلۃ اختی میری بہن کی سہیلی. تعرف اللغۃ الفرنسیہ وہ فرانس کی زبان جانتی ہے. زمیلات اختی میری بہن کی سہیلیاں یعرفن اللغۃ الفرنسیہ وہ فرانس کی زبان جانتی ہے. بنت عمی میرے چچا کی بیٹی تدرس فی المدرسۃ الثانویۃ وہ ہائی اسکول میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہے کہ بنات عمی یدرسن فی المدرسۃ الثانویۃ. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ. اب لڑکے سے لڑکی بنانا ہے. این یدرس اخوک یا علی آپ کے بھائی کہاں پڑھتا ہے علی. تو جب اختک ہوگا اخوک سے تو یدرس سے تدرس بن جائے گا. این تدرس اختک یا علی آپ کی بہن کہاں پڑھتی ہے. یشرب ابی القہوۃ میرے والد صاحب قہوہ پی رہا ہے. تشرب امی القہوۃ میری امی قہوہ پی رہی ہے. یلعب الطفل مع اختہ بچہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو آپ کہیں کہ یلعب الطفلۃ بچی اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے. مع اختہ طفلۃ تلعب الطفلۃ تلعب ہوگا تلعب الطفلۃ. یذهب الطالب الى المدرسہ طالب علم مدرسہ جا رہے. تذهب الطالبۃ الى المدرسۃ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مدرسہ جا رہی ہے. این یجلس المدرس استاذ کہاں بیٹھتا ہے. این تجلس المدرسہ تو استانی کہاں بیٹھتی ہے. تأمل ما یلی. تذهب یہ صیغہ ہے، یہ ورب ہے، یہ دو بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے تذهب آپ جا رہے ہیں آپ جائیں گے، اور ایک ہے تذهب وہ لڑکی جا رہی ہے یا جائے گی. جب آپ کے لیے ہوگا تو انت آپ لگا سکتے ہیں انت آپ. جب اس لڑکی کے لیے ہوگا تو ہی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا. پھر ہمارے پاس حول الفعل فی کل من الجمل الآتیۃ الی مضارع. ٹھیک ہے. اب آپ نے ماضی سے مضارع بنانا ہے، پاسٹ سے پریزنٹ اور فیوچر بنانا ہے. انا ذهبت الى السوق میں بازار گیا. انا اذهب الى السوق میں بازار جا رہا ہوں. غسل الولد وجهه بچے نے چہرہ دھویا. وجہ چہرہ، ہو اپنا چہرہ اس کا چہرہ، بالصابن صابن کے ساتھ. تو آپ کہیں یغسل الولد وجهه بالصابن بچہ صابن سے اپنا چہرہ دھو رہا ہے. الطلاب خرجوا من الفصل طلبہ کلاس سے نکلے. الطلاب یخرجون من الفصل کلاس سے نکل رہے ہیں. بأی جامعۃ درست یا فیصل کون سی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے فیصل. بأی جامعۃ تدرس یا فیصل کون سی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں. الطالبات دخلن الفصل طالبات کلاس میں داخل ہوئی. الطالبات یدخلن الفصل دخلنا میں بھی آخر نون ہے، یدخلنا میں بھی آخر نون ہے. کلاس میں داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے صفحہ ہے ہمارے پاس. لعبت آمنۃ مع اختہا آمنہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلی. تو آپ کہیں تلعب آمنۃ مع اختہا کھیل رہی ہے آمنہ اپنی بہن کے ساتھ. کتب المدرس الدرس علی السبورۃ استاذ نے درس کو تخت سیاہ پہ لکھ لیا. یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ لکھ رہا ہے. سأل الطلاب المدرسہ طلبہ نے پوچھا مدرس سے اسئلۃ کثیرۃ بہت زیادہ سوالات. یسأل الطلاب طلبہ پوچھ رہے ہیں مدرس سے اسئلۃ کثیرۃ. نزل الرکاب نزل اترے پیسنجر یعنی سواریاں من الحافلۃ بس سے. ینزل الرکاب من الحافلۃ سواریاں اتر رہی ہے ایک بس سے. غسلت امی الثیاب میری والدہ نے کپڑے دھوئے. تو تغسل امی الثیاب دھو رہی ہے کپڑے. تأمل الامثلۃ ثم حول الافعال فی الجمل الآتیۃ الى افعال منفیۃ. اب آپ دیکھو منفی بناؤ گے. میں نے بتایا آپ کو جب ماضی سے آپ منفی بناؤ گے تو ما لگاؤ گے. میں نکلا، ٹھیک ہے، خرجت میں نہیں نکلا، ما خرجت ما لگاؤ گے.
لیکن مضارع میں آپ لا لگاؤ گے، میں نکل رہا ہو، اخرجو، میں نہیں نکل رہا، لا اخرجو کہیں گے، لا دیکھو لا لگائیں گے وہاں پہ. کتب احمد الدرس، احمد نے سبق لکھا، تو نہیں لکھا ما کتب احمد الدرس. یکتب احمد الدرس، احمد سبق لکھ رہا ہے، تو نہیں لکھ رہا ہے تو لا یکتب لکھیں گے. انا اشرب الشاء، میں چائے پی رہا ہو، تو انا لا اشرب الشاء، میں چائے نہیں پی رہا ہو. لعبنا کرۃ القدم، ہم نے فٹ بال کھیلا، الیوم آج، تو ما لعبنا، ہم نے نہیں کھیلا کرۃ القدم الیوم. ابی یذهب الی السوق کل یوم، میرے والد صاحب جاتا ہے بازار ہر دن، تو آپ کہیں گے ابی لا یذهب الی السوق کل یوم، روزانہ نہیں جاتا میرے والد صاحب. اختی تدرس بالجامعۃ، میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو اختی لا تدرس بالجامعۃ، وہ نہیں پڑھتی یونیورسٹی میں. حفظت سورۃ النبأ یا مریم، کیا آپ نے سورہ نبأ یاد کیا اے مریم؟ تو اما حفظت، اما کیا نہیں یاد کیا سورۃ نبأ یا مریم. تعمل الامثلہ تھا، یہ ہے 11 نمبر پہ کہ آپ مثالوں میں غور کریں. ثم اجب عن الاسئلة الآتیة مستعملا حرف الاستقبال. دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع جو ہے جب سیدھے سادہ مضارع آ جائے تو اس کا معنی حال اور استقبال دونوں کا ہو سکتا ہے. حال پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اس کو صرف مستقبل کے لیے خاص کرنا ہے تو آپ اس پہ سین داخل کریں. مضارع کے جتنے صیغے ہیں آپ اس پہ سین داخل کریں تو یہ مستقبل میں مطلب آ جائے گا. مستقبل میں پھر اس کا معنی کریں گے صرف مستقبل میں. یرجع، پہلا ہے دیکھو یرجع المدیر غدن، کل لوٹتا ہے. آپ سین داخل کرو گے تو صرف بس مستقبل کے معنی میں ہوگا. تو یرجع المدیر غدن میں یہ معنی بھی پڑا ہوا ہے کہ وہ لوٹے گا کل، لیکن سین داخل کیا تو صرف یہ معنی رہ گیا کہ وہ کل لوٹے گا. تو سیرجع المدیر غدن، تو اس وجہ سے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب سین نہیں ہوتا تو اکثر پھر پریزنٹ کا معنی پڑا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ فیوچر کا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فیوچر آپ نکال ہو گیا اس سے، نہیں، اکثر پریزنٹ کا پھر پڑا ہوتا ہے. جب مستقبل کے معنی میں اس کو کرتے ہیں فیوچر میں تو اکثر پھر سین داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا بھی ہے، وہ بھی کبھی کبھی داخل کرتے ہیں جس کو سوفا کہتے ہیں، سوفا. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑے فی الحال. سیرجع المدیر غدن، کل واپس آئے گا پرنسپل صاحب. ساذهب الى مکہ، میں مکہ جاؤں گا. بعد اسبوع، ہفتے بعد انشاءاللہ. اذهب الى الملعب، تو اب ساذهب بنائے. اذهب الى الملعب كل مساء، میں ہر شام کرکٹ گراؤنڈ جاتا ہوں. تو آپ کہیں گے ساذهب الى الملعب كل مساء، ہر شام میں کرکٹ گراؤنڈ جاؤں گا. ساذهب هذا المساء الى المکتبۃ. اچھا اس نے یہ کیا ہے کہ اذهب الى الملعب كل مساء، ہر شام تو میں کرکٹ گراؤنڈ جاتا ہوں، لیکن ساذهب هذا المساء الى المکتبۃ، لیکن میں اس شام، آج کے شام میں مکتبہ جاؤں گا. دیکھو ہر شام میں کرکٹ گراؤنڈ جاتا ہوں، پھر جب اس نے یہ کہا کہ آج میں مکتبہ جاؤں گا تو سین داخل کیا، ساذهب هذا المساء الى المکتبۃ. متى يرجع ابوک من بغداد یا علی، آپ کے والد صاحب بغداد سے کب واپس آئیں گے. دیکھو یہاں پہ کوئی سین نہیں ہے، متا سیرجع، لیکن پھر بھی آئیں گے، کب واپس آئیں گے. میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ مضارع میں چاہے سین ہو، سین جب نہ ہو تب حال بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، پریزنٹ، فیوچر بھی آپ مراد لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اب کیا مراد ہو سکتا ہے. جب آپ سوال کریں گے نا، آپ کے والد صاحب یہاں پہ نہیں ہے اور آپ سوال کرتے ہو کہ اس کے واپسی کے بارے میں، تو ظاہر بات یہی مراد ہے نا کہ کب واپس آئیں گے. یہ مراد تو نہیں ہے کہ کب واپس آتے ہیں، کب واپس آئیں گے. لیکن جب اس نے بتایا کہ ایک ہفتے بعد آئے گا تو اس نے پھر بتایا کہ سیرجع بعد اسبوع، ہفتے کے بعد وہ آئے گا. ٹھیک ہے، سین داخل کیا مستقبل میں کنورٹ ہونے کے لیے. أين تذهب هذا هذا المساء، کہاں جا رہے ہو آپ اس شام، یعنی آج شام کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو أين ستذهب هذا المساء، آج شام کہاں جائیں گے آپ. متى تكتب الرسالة إلى أمك، کب لکھیں گے آپ خط إلى أمك یا یونس،
آج یونس. اچھا تو آپ اس طرح اس کا جواب دے. یہ جو 2 نمبر پہ ہے کہ این تذهب هذا المساء، آپ کب جائیں گے اس شام، تو جواب یہ ہے کہ ساذهب هذا المساء، میں جاؤں گا آج شام، ٹھیک ہے، الی الملعب، میں گراؤنڈ کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے. عصر کے وقت، مساء شام کو گئے تھے لیکن مراد یہاں پہ عصر کا وقت ہے، کیونکہ گراؤنڈ کوئی شام نہیں جاتا، عصر کے وقت جاتا ہے. متی تکتب الرسالۃ الی امک یا یونس، کب لکھیں گے آپ خط اپنی ماں کو اے یونس. تو آپ جواب دے کہ ساکتب الرسالۃ، میں لکھوں گا خط الی امی غدن، کل. متی تغسل السیارۃ یا ولد، کب آپ گاڑی دھوئیں گے، ٹھیک ہے، گاڑی کب واش کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ ساغسل السیارۃ، میں دھوؤں گا گاڑی، اس کو واش کروں گا، غدن، کل، ٹھیک ہے. یا بعد الظہر، ظہر کے بعد. متی تذهب الی الحلاق، حلاق کہتے ہیں نائی کو جو سر منڈواتا ہے، سر کے بال. متی تذهب الی الحلاق، آپ نائی کے پاس کب جائیں گے، یا ہشام ہے، ہشام، تو آپ کہتے ہیں اذهب، میں جاؤں گا، بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد. فی ای محطۃ، کون سی اسٹیشن میں، تنزل، آپ نے اترنا ہے، آپ اتریں گے، یا اخی، اے میرے بھائی. تو وہ کہیں گا سانزل فی المحطۃ القادمۃ، آنے والی اسٹیشن میں. اقرأ المثال ثم اکتب مصادر، یہ وہی مصادر ہے جو ہم نے پڑھ لیے. دخل یدخل، دخل داخل ہوا، یدخل داخل ہوتا ہے، دخول داخل ہونا. تو اب سب سے یہ بنائے. جلس یجلس سے جلوس، نزل ینزل سے نزول، رکب یرکب سے رکوب، سجد یسجد سے سجود، رکع یرکع سے رکوع، صعد یصعد سے صعود. ضروری نہیں ہے کہ مصدر صعود اسی طرح ہو، فعول کے وزن پہ ہو، کہ دخول خروج اسی طرح ہو، نہیں. کبھی کبھی فعلن بھی ہو سکتا ہے. ضرب یضرب، ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس سے ضروب نہیں آتا، ضرب آتا ہے، ضرب مارنا. قرآن میں نا ضرب الرقاب، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کی گردن مارو. ضرب الرقاب مصدر ہے، وہاں پہ گردن مارنے کے ساتھ ان کو مارو، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اس وزن پہ آئے. اب دیکھو ہم آگے جاتے ہیں. اقرأ الجمل الآتیۃ وعین المصادر الواردۃ فیہا، اب مصدر متعین کرے، آسان ہے. لہذه الحافلۃ بابان، اس بس کے 2 دروازے ہیں، بابان 2 دروازے ہیں. ھذا للدخول، یہ داخل ہونے کے لیے ہے، تو دخول مصدر ہے. وذاک، اور وہ دروازہ، للخروج، نکلنے کے لیے ہے، یہ مصدر ہے. مات الرجل، آدمی مر گیا، بعد رجوعہ، اپنے واپسی کے بعد، من الحج، حج سے، رجوع مصدر ہے. يدخل الطلاب الفصل، طلبہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں، قبل دخول المدرس، مدرس کے داخل ہونے سے پہلے. بخمس دقائق، کتنے منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، ٹھیک ہے. تو 5 منٹ پہ بعد داخل کرو گے آپ، ٹھیک ہے. 5 منٹ پہلے جب کہو گے تو 5 منٹ پہلے داخل ہوتے تو بعد داخل کرو گے اس پہ، ٹھیک ہے. یہ حرف جر ہے، تو دخول یہاں پہ مصدر ہے. وَيَخْرُجُونَ بعد خروجہ، اور نکلتے ہیں، بعد خروجہ، استاذ کے نکلنے کے بعد، یا خروج مصدر ہے. مات الرجل، اچھا، قال لنا الطبیب، ہمیں کہا ڈاکٹر نے، الجلوس ہنا، یہاں بیٹھنا، مع المریض، بیمار کے ساتھ، ممنوع، یہ ممنوع ہے، کیونکہ آئسولیشن وارڈ ہے. آئسولیشن وارڈ میں صرف مریض ہوتا ہے اور ایک بندہ صرف، بس اگر اس کے پاس ہو تو اس کے ساتھ زیادہ بندہ نہیں چھوڑنے دیتے، تو اس وجہ سے. تو الجلوس، یہاں پہ بیٹھنا، جلوس مصدر ہے. الصعود علی الجبل، پہاڑ پر چڑھنا، الصعود مصدر ہے. صعب، بہت مشکل ہے. والنزول منہ، اور اس سے اترنا، نزول مصدر ہے. سہل، یہ آسان ہے. احب رکوب الخیل، میں گھوڑ سواری پسند کرتا ہوں، گھوڑے پر سوار ہونا پسند کرتا ہوں، تو رکوب مصدر ہے. قال حامد، حامد نے کہا، لابنہ، اپنے بیٹے سے، یاسر، جس کا نام یاسر تھا. ساذهب الى السوق، میں بازار جاؤں گا، بعد رجوعک، آپ کی واپسی کے بعد، من المدرسہ، مدرسے سے، جب آپ کی واپسی ہو جائے، رجوع مصدر ہے. تأمل الامثلۃ، آپ مثالوں میں غور و فکر کریں. این تسکنون، اچھا، یہ اما سے آپ جواب دے. میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اما کے بعد پھر فا آتی ہے، ٹھیک ہے، اما کے بعد فا آتی ہے، ٹھیک ہے.
اما کا معنی کیا ہے؟ اما کا معنی یہ ہے، دیکھو جب آپ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہو نا، دو چیزوں کا، اس کا استعمال آپ جانے، اسٹرکچر آپ سمجھ لے، اس کا استعمال جب دو چیزیں ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ چیز یار اتنے کی ہے اور وہ اتنی کی ہے، یار یہ چیز خوبصورت ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ایسی ہے جبکہ وہ چیز ویسی ہے، یہ چیز اس طرح ہے جبکہ وہ چیز اس طرح نہیں ہے، یہ جبکہ جو جملے میں آتا ہے نا جبکہ، تو یہ اما اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کالی ہے جبکہ وہ چیز لال کلر کی ہے، ٹھیک ہے، یہ تکیا ہے جبکہ وہ جو ہے وہ بستر ہے، سمجھ گئے، یہ پردہ ہے جبکہ وہ قالین ہے۔ اس طریقے سے آپ جب جملے بولتے ہو تو اس میں اما کا استعمال ہوتا ہے، 2 مرتبہ اما اس میں آتا ہے، 2 مرتبہ، ہر مرتبہ اما کے جواب میں فا آتا ہے، اما کے بعد پھر فا آتا ہے، 2 مرتبہ اما آتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ مثالوں سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی 1 مرتبہ اما آ جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے، جس طرح یہ پہلا جملہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے وہ تو ہاسٹل میں رہتے ہیں جبکہ میں ہاسٹل میں نہیں رہتا، تو یہ جب کہ جہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے اما آتا ہے۔ تو اخوتی یسکنون، میرے بھائی جو ہے وہ رہتے ہیں فی مہاجع الجامعۃ، یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں، اما انا جبکہ میں جو ہو فاسکن مع قریب لی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، قریبی بھی کہہ سکتے ہیں، قریبن رشتہ دار، لی میرے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اما انا جبکہ میں جو ہو، فا یہ فا داخل کرنا ضروری ہے، میں کے بعد فا فاسکنو۔ اتعرف الانگلیزیت والفرانسیت جیدا یا حامد، کیا آپ انگلش فرانس زبان جانتے ہو بہتر طریقے سے؟ جیدن بہتر، حامد، تو جواب اب 2 چیزیں جواب میں ہے تو اما داخل کرے گا، ہرچہ انگریزی ہے تو وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جبکہ فرانسی زبان جو ہے تو میں نے پہلے پڑھا تھا ابھی نہیں جانتا، ہرچہ یہ ہے جبکہ وہ ہے، تو اس طریقے جملے میں اما آتا ہے 2 مرتبہ۔ اما الانگلیزیہ، تو انگلش جو ہے فاعرفها، جب فا عارفہ، یہ فا داخل کرنا ضروری ہے، تو میں اس کو جانتا ہوں جیدہ، بہت اچھا۔ وہ اما الفرانسیہ، تو جبکہ فرینچ زبان جو ہے فدرستها، فا ہے، یہاں پہ دیکھو فدرستها، تو میں نے اس کو پڑھا تھا قبل سنوات، کئی سال پہلے، ولکنی نسیتها، لیکن میں بھول گیا ہوں اس کو، الان ابھی۔ بکم هذا الکتاب وهذه المجلہ، یہ کتاب کتنی کی ہے اور وہ رسالہ کتنی کی ہے، دیکھو 2 چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تبھی تو اما آتا ہے جواب میں۔ اما الکتاب، ہرچہ کتاب ہے، فہو ب10 ریالات، تو وہ 10 ریالات کی ہے۔ واما المجلہ، تو جبکہ رسالہ جو ہے فہی ب3 ریالات، وہ 3 ریال کی ہے۔ این المستشفى و این مکتب البرید، اسپتال کہاں ہے اور ڈاکخانہ کہاں ہے؟ تو آپ لگائے کہ اما المستشفى فامام ذاک المسجد، اما المستشفى فامام، فامام، اما المستشفى فا، یہ آپ نے خالی جگہ میں لگانا ہے، اما المستشفى ہرچہ ہسپتال ہے، فامام ذاک المسجد، تو وہ اس مسجد کے سامنے ہے، واما مکتب البرید، جبکہ ڈاکخانہ جو ہے فا قریب من السوق، فا قریب من السوق، بازار کے قریب ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس حامد وعثمان، حامد اور عثمان کون سے کالج میں پڑھتے؟ اما حامد فیدرس فی کلیۃ التجارت، ہرچہ حامد ہے فیدرس فی، تو وہ پڑھتا ہے کامرس کالج میں، واما عثمان، اور جبکہ عثمان جو ہے فیدرس فی کلیۃ الطب، تو وہ پڑھتا ہے میڈیکل کالج میں۔ این ذهب ابوک و اخوک، آپ کے والد صاحب اور بھائی کہاں گئے؟ اما ابی، ابی ہرچہ میرے والد صاحب ہے، فذهب الى المستوصف، وہ چلا گیا ڈسپنسری، واما اخی، جبکہ میرا بھائی جو ہے فذهب الى الصیدلیۃ، وہ کلینک چلا گیا۔ ایک ہسپتال، ایک ڈسپنسری اور ایک کلینک، 3 چیزیں ہوتی ہے۔ اسپتال کو مستشفیٰ کہتے ہیں، دیکھو مستشفیٰ، ٹھیک ہے،
اور ڈسپنسری کو المستوصف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے صرف آپ کو دوائی مل سکتی ہے، اور ایک ہے صیدلیہ کلینک، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تأمل للامثلۃ الآتیہ، نیچی مثالوں پر آپ غور کریں۔ جاء اخی من مکہ، میرے بھائی مکہ سے واپس آیا۔ تو جاء اخی میرے بھائی، تو یہ اخن لی بھی آپ کہہ سکتے، لی لام کے لیے، لی اور یا میرے لیے، بھائی میرے لیے جو بھائی ہے، تو اس کا مطلب میرا بھائی ہے نا۔ تو عربی میں بس یہ کہتے ہیں اخی میرا بھائی، تو اخن لی میرے لیے بھائی، یعنی میرا بھائی، اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کہیں، جاء اخی میں مکہ، میرے بھائی مکہ سے آیا، جاء اخن لی میرا بھائی، اخن لی میرا بھائی، میں مکہ سے واپس آیا۔ جاء احد اخوتی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخوتی میرے بھائیوں، احد میں ایک، احد اخوتی میرے بھائیوں میں ایک بھائی واپس آیا، تین آپ کہہ سکتے ہیں۔ ذهبت لزیارت صدیقی، میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا۔ ذهبت لزیارت صدیق، لی زیارت مضاف ہے، تو صدیق مضاف الیہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ایک دوست کی زیارت کے لیے گیا، لزیارت احد اصدقائی، پھر احد کے بعد پھر جمع آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوستوں میں سے ایک دوست کے پاس گیا، اس وجہ سے اخوتن یہاں پہ جمع ہے، اور اصدقائی بھی جمع ہے۔ اسکن مع قریب، مع قریبی اپنے رشتہ دار کے پاس میں رہتا ہو، اس کے ساتھ میں رہتا ہو۔ اسکن مع قریب لی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ، مع احد اقربائی، دیکھو قریب کی پھر جمع ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ۔ نئے کلمات، درس یدرس، درس ماضی ہے، اور یدرس، درس کا مطلب اس نے پڑھا، اور یدرس وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ سکن یسکن، وہ رہتا ہے رہے گا۔ شکرا، اس نے شکر ادا کیا، یشکرو، وہ شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرے گا۔ نزل ینزلو، ٹھیک ہے، تو اترنا، تو آپ تینوں معنی اس میں کریں۔ بحث یبحث، ڈھونڈنا، تینوں معنی اس میں کریں۔ صعد یصعد، چڑھنا، تینوں معنی اس میں آپ لگائے۔ کیا مطلب؟ صعد وہ چڑھا، یصعد وہ چڑھتا ہے، چڑھے گا، تینوں معنی آپ اس میں فٹ کریں۔ عرف یعرف، پہچاننا۔ مات یموت، مرنا۔ ماتا قالا کی طرح ہے، دیکھو قالا اس نے کہا، ماتا وہ مر گیا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، جاء وہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ماتا اس وزن پہ بھی ہے۔ نسیتو، میں بھول گیا۔ قریب، رشتہ دار، اقربا جمع ہے۔ عنوان، پتہ، عناوین جمع ہے۔ بطاقت، کارڈ، بطاقات جمع ہے۔ محطت، اسٹیشن، محطات اسٹیشن جمع ہے۔ ثوب، کپڑا، ثیاب جمع ہے۔ رسالت، پیغام، رسائل جمع ہے۔ حلاق، نائی، حلاقون اس کی جمع ہے۔ مستوصف، ڈسپنسری، صیدلیت، کلینک، عروض، چاول، قادم، آنے والا۔ خیل، گھوڑے کو کہتے ہیں خیول جمع ہے۔ اچھا، رسالہ میں آپ ذرا تفصیل ہم کرتے ہیں۔ رسالہ ایک دیکھو خط کو کہتے ہیں، جو لکھا ہوا خط، اس کو بھی رسالہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا میسج ہو، موبائل میں بھی آپ لکھا ہوا میسج بھیجتے ہو، ریٹن میسج جسے کہتے ہیں، ایک وائس میسج، ایک ریٹن میسج۔ تو جو کاغذ پہ خط لکھتے دوسروں کو بیچتے ٹیلی گرام کے ذریعے وغیرہ، تار کے ذریعے سے، تو اس کو مکتوب بھی کہتے ہیں، مکتوب۔ رسالۃ مکتوبۃ بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اور موبائل میں ریٹن میسج جو ہوتا ہے، گروپ جو بنائے ہوتے ہیں، یا آپ کسی کو ریٹن میسج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو رسالۃ مکتوبۃ کہتے ہیں۔ رسالہ بھی بس آپ اسے کہتے ہو۔ لیکن اگر آپ وائس میسج کہتے ہو تو وائس، آواز کو صوت کہتے ہیں، رسالۃ صوتیۃ، وائس میسج، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہیں۔